اس لیے اپنے وقت کے امام کے ذکر سے میں ابتدا کرتی ہوں اور ایک ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں تاکہ جب ہم فرش اعضاء پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں، اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتی رہتی ہوں کہ بار الہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو جائے جو آپ کے بھی دلوں کو بدل دے، آپ کو بھی معرفت امام حاصل ہو جائے اور آپ بھی زمینہ سازی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس ذکر کے صدقے میں اپنے وقت کے امام کے صدقے میں مجھے بھی قرب امام عطا ہو، اور میں بھی امام کی راہ میں جو ظہور کی راہ ہے اسے ہموار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ہر عزادار سے یہی التجا کرتی ہوں کہ جب بھی جہاں بھی فرش عزا پر جایا کیجیے، تو جب گریے کی منزل ہوتی ہے نا اس وقت فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا کیجیے کہ بار الہ پروردگار مجھے میرے وقت امام کی معرفت نصیب فرمائے، اس لیے کہ اگر وقت امام کی معرفت نہ ہو تو فرش عزا پر آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور اس وقت میرے سامنے میرے مکتب کے علاوہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف میری محبت میں آتی ہیں اور صرف مجھے سننے آتی ہیں، میں تو قرض دار ہوں آپ کی محبتوں کی اور میں اس کا قرض اتار ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کے دل میں میری محبت ہے، میرا احترام ہے، اس کے علاوہ جو وجہ ہے کہ آج آپ فرش عزا پر ہیں، آپ کے نفس کی پاکیزگی ہے، آپ کی طیبت میں ایک ہے، آپ کے قلب میں طہارت ہے، تو وقت امام نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، وقت کے امام کے بلائے بغیر کوئی فرش عزا پر نہیں۔ نہ ذکر کرنے والوں کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اپنی مرضی سے ممبر کا انتخاب کریں، اور نہ ہی عزاداروں کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اپنی مرضی سے فرش عزا پر قدم رکھیں۔ جسے وقت کا امام بلاتا ہے، جسے چنتا ہے، آج ہزاروں میں سے آپ اس فرش عزا پر موجود ہیں تو کوئی تو وجہ ہے نا۔ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو آرام کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو شاپنگ کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ باہر کھانا کھا رہے ہوں گے، آپ اس سب کو چھوڑ کر فرش عزا پر موجود ہیں نا۔ تو آپ کو آپ کے وقت کے امام نے بلایا ہے، چنا ہے، تو آپ اس فرش عزا پر ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اس طرح پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ امام کی معرفت کے حوالے سے جو میں ابتدائی گفتگو کرتی ہوں، تو دیکھیے امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ درود پڑھیے محمد ہم سب کا یہ عقیدہ ہے مشترکہ، چاہے اہل سنت ہو، چاہے اہل تشیع ہو، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے امام نے آنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ظہور ہونا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق ولادت ہونی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اب کیونکہ یہ بنیادی فرق ہے اور مجھے آج کی مجلس میں ولایت علی کو بیان کرنا ہے، تو اس لیے میں کم از کم ابتدا میں ہی وہ ضرور بیان کر کے آگے بڑھوں کہ ہدایت کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ولادت ہوگی، میں کسی کے عقیدے سے اختلاف نہیں کر رہی ہوں، نہ اعتراض کر رہی ہوں، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی امام نے پیدا ہونا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے کہ امامت کی ایک کڑی ہے اور 11ویں امام کی فرزند ہے اور 12ویں امام ہے ہمارے، لیکن جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ابھی ولادت ہونی ہے، تو اتنا عقیدہ تو سب رکھتے ہیں نا کہ پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ پہلے ہدایت کرنے والا آیا، پھر ہدایت لینے والے آئے۔
اس پر بھی سب متفق ہیں، سب مانتے ہیں۔ اب آخری نبی تک ہدایت کرنے والے تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے حساب سے آخری ہدایت کرنے والے خاتم النبی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں تک تو سب متفق ہے نا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو اتنا عادل ہے، اللہ جو انصاف کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس وقت تو ہدایت کرنے والے کو بھیج رہا ہو کہ جب کوئی ہدایت لینے والا موجود نہیں ہے، اور جب بعد رسول اتنے ہدایت لینے والے موجود ہوں اور قیامت تک مسلسل لوگ آتے رہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس سرزمین کو ہادی کے بغیر چھوڑ دے؟ عقل نہیں مانتی نا اس بات کو۔ سب متفق ہوں گے میری اس بات سے کہ جن کے عقیدے کے مطابق اس وقت ہادی موجود نہیں ہے، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ روز محشر اللہ سے کہیں ہم گمراہ ہو گئے اس لیے کہ ہادی نہیں تھا۔ کس کے پاس جاتے ہیں ہدایت طلب کرنے کے لیے؟ اس لیے ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے نا کہ بعد نبوت امامت کا عقیدہ ہے کہ جب رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اب شریعت مکمل ہو گئی، اب آخری کتاب آ چکی، اب کسی کتاب کو اللہ نے نازل نہیں کرنا۔ عقیدہ یہاں ہمارا یہ کہتا ہے کہ شریعت مکمل ہو گئی، جسے رسول نے حلال قرار دیا اب وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جسے رسول نے حرام قرار دیا اب وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھوں آپ سے کہ دیکھیے بچے کو آپ اسکول بھیجتی ہیں نا، کیا ایسا ہوتا ہے کوئی گواہی دے گا اس بات کی کہ کتابیں تو دے کر بھیج دیا جاتا ہے اور اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں استاد نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کی کتاب باقی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھانے والا کوئی باقی نہ ہو؟ جو کتاب الہی ہے اس کے وارث بھی وہی ہوں گے جو من جانب اللہ ہوں۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور اس میں کوئی بھی اختلاف رکھ سکتا ہے سب کے، کیونکہ ہر ایک مختلف مکاتب فکر کے یہاں ہر ایک کی ولادت ہوئی ہے۔ جو عقیدہ ہمارے اندر راسخ کر دیا گیا، ہم جب تک تحقیق نہیں کریں گے، اسی لیے صرف فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ تمہارا نہ بائی برتھ مسلمان ہونا کافی ہے، نہ بائی برتھ شیعہ ہونا کافی ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیوں مسلمان ہو۔ تم ایک اللہ کو مانتے ہو تو تم کیوں ایک اللہ کو مانتے ہو؟ تم آخری نبی کا یقین رکھتے ہو تو تم کیوں یقین رکھتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے گدھوں کی طرح مجھے سجدہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو عقیدہ ہے نا اس میں عقل استعمال کرو، جو اصول دین ہے وہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو فروع دین ہے، جب آپ ایمان لے آئے، اللہ ایک ہے، رسول پر ایمان لے آئے، 1,24,000 نبیوں پر ایمان لے آئے، چاروں آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان لے آئے، اب اس کے بعد اب آپ اپنی عقل نہیں چلا سکتے۔ اب جو فروع دین ہے، جیسے نماز کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنی ہے، جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خمس ادا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اب اپنی عقل نہیں چلانی۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یہ عقیدے کے لیے ہے۔ اب جو مکتب فکر جو عقیدہ رکھنا چاہے اس کا اختیار ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے کافر قرار دے، اسے مشرک قرار دے، جس کا جو عقیدہ ہے۔ اللہ نے اسے اتنی عقل دی ہے، اور میں بار بار ایک جملہ کہتی ہوں ممبر سے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، مگر ایک نبی ہر انسان کے باطن میں بھی مبعوث قرار دیا۔ وہ نبی کیا ہے؟ عقل ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اتنی عقل اللہ نے سب کو عطا کی ہے، تو پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جب ایمان لے آئے اس کے بعد اپنی عقل نہیں چلانی، پھر جو حکم شریعت ہے بس پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد پہ، تاکہ مجھے پتا لگے کہ میں سب
جیو مولا علی کے باغ میں تو شیر کھڑے تھے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو حسن حسین کھڑے تھے. نعرہ حیدری یا علی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کسی کے ذہن میں تو ظاہر ہی اعتراض اٹھ سکتا ہے نا، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب رسول کے بعد آپ کے جو 11 امام تھے وہ تو موجود تھے، تو وہ ہدایت کر رہے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے ہدایت حاصل کرتے تھے. لیکن اب یہ جو 12واں ہے یہ تو نظر بھی نہیں آتا، یہ تو پردہ غیبت میں ہے نا، اسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس سے براہ راست سوال نہیں کر سکتے اس امام سے جا کے. تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا ذہنوں میں، لیکن فرش ازاں وہ درسگاہ ہے جہاں ذہنوں میں الجھن لے کر نہیں اٹھا کرتے، جہاں مشکلوں کا حل لے کر اٹھتے، جہاں مسائل حل کیے جاتے ہیں، مسئلوں میں الجھایا نہیں جاتا. تو یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے تو پھر میں بھی ایک سوال کروں، شیطان بھی تو نظر نہیں آتا نا. یہ تو سب مانتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. میں تو الارم لگا کر سوئی تھی، شیطان نے بہکا دیا، میں اس لیے نماز کے لیے نہیں اٹھی. ہم تو سارا الزام شیطان پہ ڈال دیتے ہیں نا. شیطان نے بہکا دیا، شیطان بہکا دیتا. اللہ نے کھلی چھٹی دے دی، شیطان کو تو اللہ نے کھلی چھٹی دے دی قیامت تک کے لیے کہ جاؤ جا کر میرے بندوں کو بہکاؤ. میں نے آزاد چھوڑ دیا. لیکن ہدایت کرنے والے کو اللہ آزاد نہ کرے کہ تم غائب ہو کر ہدایت کر سکتے ہو. شیطان نظر نہ آئے، وہ بہکا سکتا ہے، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے. اور جو پردہ غیبت میں ہے، وہ پردہ غیبت میں رہنے والا دل میں نیکی کا خیال نہیں ڈال سکتا، وہ پردہ غیبت میں رہنے والا سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اسی لیے تو کہتی ہوں بقول شاعر کہ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. تو جس طرح شیطان کو کھلی چھٹی ہے بہکانے کے لیے، اسی طرح اللہ نے ایک پردہ غیبت میں یوسف زہرا کو چھپا کے رکھا ہے. چھپا کے رکھا ہے تو حکمت الہی ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے امام ہیں سب کو شہید کیا گیا، تو ایک جو آخری تھا جس نے قیامت تک سرزمین پر، اس سرزمین پر حجت الہی بن کر رہنا تھا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ، جس طرح قرآن کے لیے کہا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. قرآن صامت ہے یا قرآن ناطق ہے، تو اللہ نے قرآن صامت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور قرآن ناطق کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. تو بس عزاداران امام تیزی سے آگے بڑھوں گی، کیونکہ میرے حساب سے مجھے 8:30 بجے ممبر مل جانا تھا. اس لیے اب مجھے بعض وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں سے کیا چیز میں مائنس کروں، کیا آپ کے سامنے بیان کروں. مجھے ممبر ملا ہے 9 بجے، ٹھیک ہے. اب مجھے سب کی زحمتوں کا اندازہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ مجالس ہیں، آپ سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی مجلس جو بعد مغرب ہوتی ہے یہ یقیناً بہت لیٹ شروع ہوتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اب مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے نا، دیکھیے امام کسی مکتب کے امام نہیں ہے. جس طرح رسول صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اسی طرح جو رسول کے نمائندے ہیں، جو حجت الہی ہیں، وہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، سب کے امام ہیں. جو تسلیم کرتا ہے اس کے بھی امام ہے، جو نہیں عقیدہ رکھتا اس کے بھی امام ہیں. ہمیں بھی ہدایت دیتے ہیں، انہیں بھی ہدایت دیتے ہیں، سب کی رہنمائی کرتے ہیں. گزران امام بس میں یہ بیان کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی کہ دیکھیے جس وقت امام کا ظہور ہوگا، یہ تو سب قائل ہے نا کہ ظہور ہوگا، ولادت ہوگی، جو بھی ہوگا امام آئیں گے، اس بات پر تو سب متفق ہیں. تو جب امام آئیں گے تو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک ندا سنائی دے گی، ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز کسی کو جلدی سنائی دے گی، کسی کو دیر میں سنائی دے گی. اب میں اس وقت آپ کے سامنے خطاب کر رہی ہوں، سب کو ایک طرح سے میری آواز آ رہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو 10 منٹ بعد جا رہی ہو، کسی کو 15 منٹ بعد جا رہی ہو.
سب کو ایک ہی وقت میں آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت جب ندا سنائی دے گی سب کو مختلف وقفوں کے ساتھ سنائی دے گی. کسی کو فوراً سنائی دے گی وہ فوراً لبیک کہے گا، کسی کو گھنٹے کے بعد، کسی کو 2 گھنٹے کے بعد، جو زیادہ غافل ہوں گے انہیں 2 دن کے بعد بھی. اور جسے جتنی جلدی آواز آئے گی جس کے کانوں میں وہ اتنی جلدی لبیک کہے گا امام کی آواز پر. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے کانوں میں کتنی جلدی آواز آئے گی؟ جاننا چاہتی ہیں؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ مجھے جلدی آواز آئے؟ سب چاہتے ہوں گے نا کہ ہمیں سب سے جلدی آواز آئے. تو اب کیسے پتہ چلے کہ آواز ہمیں کتنی جلدی آئے گی؟ تو آیت اللہ تقی بہجت سے جب یہ سوال کیا گیا، میں بار بار اپنی مجالس میں یہ جو مجتہدین اور مراجعین کا ذکر کرتی ہوں نا، اس لیے کرتی ہوں کہ ان کی بہت خدمات ہیں دین کے لیے. اور آیت اللہ تقی بہجت جو ہے نا، انہوں نے ظہور امام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو جب آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ظہور کی آواز کتنی جلدی آئے گی، تو آیت اللہ تقی بہجت نے پتہ ہی کیا کہا؟ 2 باتیں بتائی کہ کسے آواز جلدی آئے گی. پہلی چیز کہ کسے آواز سب سے جلدی آئے گی، بہت جلدی آئے گی، کہ جو مؤذن کی آواز کو سن کر جتنی جلدی مصلی پر آ جائے گا اس کو سب سے پہلے امام کے ظہور کی آواز آئے گی، اور سب سے پہلے وہ امام کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائے گا. درود پڑھیے محمد سلامت رہیں اور مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں اس فرش عزا کو ہمیشہ قائم رکھیں. تو ذرا امام جو مؤذن کی آواز سن کر سب سے پہلے سب سے جلدی مصلی پر آنے کا عادی ہوگا، اسے امام کی ظہور کی آواز کا اعلان سب سے پہلے آئے گا. تو اب اگر پریکٹس نہیں ہے جن کی تو وہ پریکٹس کر لیں، اس لیے کہ ہماری جانب سے تاخیر ہو رہی ہے، امام کا ظہور بہت قریب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. ہم یہ روایت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارا ایک گناہ کم سے کم 40 روز امام کے ظہور کو پیچھے کر دیا کرتا ہے. ہم تاخیر کا سبب ہیں. تو بس اگر پہلے نہیں کرتی تھی تو آج سے شروع کر دیجیے. یہ تو وہ کریم ابن کریم ہے کہ جب بھی آ جائیے، جب بھی پلٹ کر آ جائیے، کبھی نہیں کہتے کہ کیا کر کے آئی ہو. گلے سے لگا لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے کہ پچھلی زندگی کیا تھی. بس ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور اہل بیت کے در پر آ جاؤ. یہ وہ ہستیاں ہیں جو سینے سے لگا کر کہتی ہیں کہ پلٹ آؤ. ہمارے سامنے جناب حر کی مثال موجود ہے نا، کہ لشکر یزید میں شامل تھا، حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا حر، لیکن جب پلٹ آیا حسین کے قدموں میں، ایک مرتبہ بھی حسین نے یہ نہیں کہا کہ حر کیا کر کے آئے ہو. حر وہ جو جہنم کے راستے پر قدم رکھ چکا تھا، حسین کھینچ کر جنت کے راستے پر لے آئے، اور نہ صرف جنت کے راستے پر لے آئے، جنت کی بشارت بھی عطا کی، سیدہ کا رومال بھی عطا کیا، اور قیامت تک کے لیے حر کو حر سے علیہ السلام بنا دیا. درود پڑھ لیجیے محمد
सलामत रहो। देखिए ये पहली चीज हो गई, समझ में आ गई कि हाँ अब आज से अगर नहीं आते तो ये नियत करके कि मैं मौज़्ज़िन की आवाज पर फौरन मुसल्ले पर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने इमाम की आवाज पर लब्बैक कहना है सबसे जल्दी। दूसरी चीज, अब बच्चे जरा गौर से सुने, तो दूसरी चीज क्या बताई है आयतुल्लाह तकी बहजत ने कि जो इमाम की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहेगा वो कौन होगा? जो माँ बाप की आवाज पर सबसे पहले जी कहने वाला है। जो जैसे ही माँ बाप पुकारेंगे, आवाज देंगे, जो सबसे पहले जी कहकर उठेगा, उतनी जल्दी, जितनी जल्दी लब्बैक कहेगा उतनी जल्दी इमाम की आवाज पर लब्बैक कहने वाला होगा। अब ये ना समझो पड़े कि मैं सिर्फ बच्चों को मुखातिब कर रही हूँ तो बच्चे ही मुराद है वो तमाम कि मैं तो ये सोचूं कि मैं तो अब अम्मा बन गई हूँ, तो मैं तो मुझसे तो मुखातिब ही नहीं है ज़ाकरा साहिबा, मैं तो अब नानी बन गई हूँ, मैं तो अब दादी बन गई हूँ। नहीं, अगर खुशनसीबी से परवरदिगार आलम ने आपके सरों पर माँ बाप के साए को कायम रखा है, परवरदिगार जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पूरे उम्र अता फरमाए, तो जिसके भी माँ बाप जिंदा हैं तमाम बड़े भी मुखातिब हैं, चाहे वो दादियाँ हों चाहे नानियाँ हों। जितनी जल्दी माँ बाप की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे उतनी जल्दी इमाम के ज़हूर की आवाज़ कानों में आएगी और इमाम के ज़हूर की आवाज़ पर लब्बैक। अब माँ बाप तो आलिमुल गैब नहीं होते, लेकिन इमाम आलिमुल गैब है। अब मैं अगर अपनी औलाद को आवाज़ दूँ तो और वो नहीं जवाब दे फौरन, मुझे ऐसा लगेगा शायद उसने आवाज़ नहीं सुनी, है ना? मैं ये सोच सकती हूँ, आप ये सोच सकती हैं, लेकिन इमाम तो आलिमुल गैब है ना। अब उन्हें तो पता है कि आवाज़ गई है कानों में या नहीं गई है, सुन ली है या इग्नोर कर रहे हैं। तो हम इमाम को धोखा नहीं दे सकते, माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, इमाम को धोखा नहीं दे सकते। वो जानते हैं कि आवाज़ गई है या नहीं गई है। हैंड्स फ्री लगा के बैठे रहते हैं ना ज़्यादातर बच्चे, माएँ आवाज़ देती रहती है जब तक आकर एक थप्पड़ ना रसीद करे, जब तक बच्चों के कानों में आवाज़ नहीं जाती। तो अब जब ये पता चल गया ना कि हाँ इमाम की आवाज़ पर वही लब्बैक कहेंगे जो जितनी जल्दी माँ बाप की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, तो बस दुआ गो हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि परवरदिगार बारे इलाहा पाक परवरदिगार हम सबको इमाम की सच्ची मारिफत नसीब फरमाए। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हम सबको इमाम के ज़हूर की आवाज़ पर सबसे पहले लब्बैक करने वालों में शामिल फरमाए। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमें, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम के सच्चे नासिरान में शामिल फरमाए। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमें इमाम का सच्चा खिदमत गुजार बना दे, हमें इमाम का सच्चा इताअत गुजार बना दे। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद तर नारे सलवात। इब्तिदा में मैंने सरनामे कलाम में सूरह माइदा की आयत नंबर 55 की तिलावत का शर्त परवरदिगार आलम सूरह माइदा में क्या इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलहू, उसका रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनू, और वो जो मोमिनीन है जो ईमान लाए, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व आतु ज़काता, और वो जो नमाज को कायम करते हैं, वो जो ज़कात अदा करते हैं, वह हम राकिऊन, किस हालत में? रुकू की हालत में, रुकू की हालत में ज़कात को अदा करते हैं। ठीक है, अब ये तर्जुमा सिर्फ अहले तशय्यो के यहाँ नहीं है, अहले सुन्नत मकातिब फ़िक्र के यहाँ भी मौजूद है। अब एतराज़ क्या होता है? ये एतराज़ किया जाता है कि अल्लाह ने अगर इस आये मुबारका में ये ऐलान किया कि अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली, तो सीधा सीधा अल्लाह ये भी कह देता कि अली तुम्हारा वली। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो जो ईमान लाए, जो नमाज को कायम करे, जो ज़कात अदा करता है रुकू की हालत में। तो अज़ादारान इमाम, जैसे पहले भी कहा कि दरसगाह हुसैन से कोई
ذہن میں الجھن لے کر نہیں اٹھتا۔ اگر اللہ یہ اعلان کرتا، کیونکہ 1400 سال سے جھگڑا تو یہی ہے نا، اللہ کی ولایت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، رسول کی ولایت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، جھگڑا کہاں ہے؟ اتنے فرقے کیوں بن گئے علی کی ولایت پر؟ تو اگر اللہ نام لے کر کہتا کہ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی اور علی تمہارا ولی، نہ جانے کتنے علی نام رکھ کر دعوے دار آ جاتے اور آ کر کہتے کہ ہم تمہارے ولی۔ اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے کام بتایا ہے۔ اللہ نے نام نہیں بتایا، اب یہ کام کوئی کر کے دکھائے۔ اب تاریخ اسلام کو اٹھا کر پڑھیے، تاریخ کے اوراق پلٹتی جائیے، کہیں کوئی مل جائے ممبر سے چیلنج کر رہی ہوں، اور میری کیا اوقات، یہ تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسا 1400 سال سے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ تاریخ اسلام میں جس میں حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہو۔ کوئی بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والا تاریخ اسلام میں نہیں ملتا نا۔ اور یہ شان نزول جو میں بیان کر رہی ہوں اس آیہ مبارکہ کا، اب تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب ممبر سے کہنے والوں کی بات پر یقین نہیں کیا کیجیے، اب جا کر سرچ کیجیے۔ یونس الگوہر شیعہ نہیں ہے، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں۔ میں تو کل جب اپنا مجلس لکھ رہی ہوتی ہوں تو ریسرچ ورک کر رہی ہوتی ہوں تو سامنے یہی ویڈیو آ گئی۔ یونس الگوہر اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، مگر فرقہ واریت کے بہت خلاف ہے۔ وہ یہ ویڈیو ہے، میں ٹائٹل بھی بتا رہی ہوں، جا کے دیکھیے گا۔ قرآن میں مولا علی کی ولایت کا اعلان، یہ یونس الگوہر کی ویڈیو دیکھیے گا، اس نے یہی شان نزول بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، جو اہل تشیع کا کہ یہاں شان نزول ہے۔ اور صرف میں یونس الگوہر کی بھی بات نہیں کر رہی کہ اس وقت یہ جو شان نزول ہے نا اس آیہ مبارکہ کا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تفاسیر چند آپ کے سامنے بیان کروں، میرے مکتب فکر کی تفاسیر نہیں ہے اور مشہور و معروف تفاسیر ہیں اہل سنت کی۔ تفسیر کبیر، تفسیر در منصور، تفسیر غرائب القرآن، تفسیر خازن، یہ ساری اہل سنت کی تفاسیر ہیں اور معتبر تفاسیر ہیں، مستند تفاسیر ہیں، سب میں یہی شان نزول بیان ہوا، یہی ترجمہ ہے، یہی تفسیر ہے، یہی شان نزول ہے۔ اور اہل سنت کی ایک بہت مستند کتاب ہے فتح القدیر، پڑھیے گا، دوسری جلد میں صفحہ نمبر 50 پر یہی شان نزول بیان ہے۔ تو میں کبھی ممبر سے نہ وہ آیت کوٹ کرتی ہوں نہ وہ حدیث کوٹ کرتی ہوں جو کنٹروورشل ہو، جو اختلاف کا سبب بنے، سب متفق ہیں سوائے چند ہیں کہ جنہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ کہ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو رکوع کرتے ہیں۔ اب میں جب مجلس لکھ رہی تھی میرے ذہن میں بھی، کیونکہ میں بہت تحقیق کر کے ممبر پر آتی ہوں، یہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہی ہوں باخدا، کیونکہ مذاق نہیں ہے، یہ جوک نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے بہت بھاری۔ آپ اللہ کے سامنے اتنی جواب دہ نہیں ہوں گی جتنا مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ تو بے شک بہت سارے لوگ بغیر تحقیق کے ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں، میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے لیے جواب دہ ہوں گی، تو میں بہت تحقیق کرتی ہوں۔ تو جب میں تحقیق کر رہی تھی پہلی مرتبہ یہ ترجمہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا،
اور جب یہ ترجمہ میری نظروں سے گزرا تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن بھی الجھ گیا اور میں سوچنے لگی اگر مجمع میں سے کسی نے کہا ہم اس ترجمے کو نہیں مانتے، ہم تو اس ترجمے کو مانتے، کیونکہ عربی نہ آپ کی زبان ہے نہ میری زبان ہے. اسی لیے کہتی ہوں کوئی زبان سیکھے نہ سیکھے عربی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو عربی نہ آپ کی زبان ہے نہ میری زبان ہے، اگر کسی نے کیا ہے یہ ترجمہ تو موجود تو ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے. تو پھر جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا اور میں نے ڈھونڈا کہ کوئی ہمارے کسی عالم نے تو اس بات کا جواب دیا ہوگا، کوئی مجلس تو ہوگی، کوئی لیکچر تو ہوگا، کوئی درس تو ہوگا جس نے اس کا جواب دیا ہو کہ یہ ترجمہ غلط ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ملا. ڈھونڈتی رہی، لیکن جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ جس طرح شیطان غائب ہو کر بہکاتا ہے، اسی طرح جو پردہ غیبت میں ہے وہ غائب ہو کر راستہ بھی دکھاتا ہے. تو اسی امام وقت میں راستہ دکھایا کہ یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ جو ترجمہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اس پر ذرا غور کیجیے. اگر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی، اللہ کا رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارے ولی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، تو ذرا اس مجمع میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخری نبی پر ایمان نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. 80% مجمع تو نماز بھی پڑھتا ہوگا، 80% مجمع تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا. تو کیا آپ سب میرے ولی ہیں؟ آپ سب میری ولی ہیں یا ہم سب ایک دوسرے کے ولی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ہم سب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم سب رکوع بھی کرتے ہیں. تو کیا جو یہ سب کرتے ہیں کیا سب ایک دوسرے کے ولی ہیں؟ ولایت کیا ہے پتا ہے نا؟ ولایت کہتے کسے ہیں یہ تو سمجھاؤں کہ جو نہیں جانتے انہیں پتا تو ہو ولایت ہے کیا. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی، یعنی میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ولایت کے برابر ولایت کا دعویٰ کر سکتی ہوں. آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے برابر ولایت کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک کوئی نہیں کر سکتا. تو جب کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی اس طرح ولی بھی نہیں ہو سکتا جیسے اللہ ولی ہے، جیسے اللہ کا رسول ولی ہے. اس لیے کہ ہم سب ورنہ تو ایک دوسرے کے ولی بن جائیں گے نا. تو ولی وہی ہوگا. ولایت کیا ہے؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے جان و مال پر مکمل حق تصرف رکھتا ہو وہ ولی ہوتا ہے. جیسے اللہ ہمارے جان و مال پر مکمل حق تصرف رکھتا ہے، جیسے اللہ کا رسول ہمارے جان و مال پر مکمل حق تصرف رکھتے ہیں، جیسے 12 امام شہادہ معصومین ہمارے جان و مال پر مکمل حق تصرف رکھتے ہیں. ناممکن ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر ویسا حق تصرف رکھتے ہیں. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ ولایت ہے کیا، ولایت کے معنی کیا ہے، اور کون ولی ہے، کون ہماری جان و مال پر حق و تصرف رکھتا ہے. یہ تو بچے کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ ہم ایک دوسرے پر حق تصرف نہیں رکھتے. اب میری نظر پڑی ہے تو مجھے سوال اب ذہن میں آ گیا، حالانکہ میں نے وہاں جواب دینا تھا جہاں میں نماز کا ذکر کر رہی تھی کہ ایک بچی کا سوال مجھ تک پہنچا تھا. بے شک اب وقت کم ہے لیکن میں جواب دے کر آگے بڑھوں گی کہ مجھ تک یہ سوال پہنچایا گیا تھا کہ لشکر یزید میں بھی تو سب نمازی تھے، وہ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر نماز کی اگر اتنی اہمیت ہے، یہ سوال جب چھوٹے بچوں کے ذہن میں آتا ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں تجسس ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں تجسس پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جب بچی نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا پھر حسین کو قتل کیوں کیا، نواسہ رسول پر یہ ظلم کیوں اٹھایا،
نماز تو ہم سب کو پتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والے آج کل بے حیائیاں بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، پکے نمازی ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا قرآن غلط ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کی آیت غلط ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو لشکر یزید میں شامل لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر کہہ کر قتل بھی کر رہے تھے نماز رسول کا، تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا کافی ہے. وہ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا لیکن سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. مودت محبت سے بھی بلند درجہ ہے. تو جو کسی نبی نے اجر رسالت طلب نہیں کیا لیکن آخری رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے اجر رسالت مانگو امت سے، اور رسول کیا اجر رسالت مانگ رہے؟ تو جو اجر رسالت ادا نہیں کر رہے تو پھر وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو روز محشر وہ نماز ان کے منہ پر دے ماری جائے. اس لیے کہ جو اجر رسالت نہ ادا کریں، پہلے بیت کا بغض رکھیں. اور ایک فرق تھا، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی. ادھر ولایت علی کا انکار ہو رہا تھا، ادھر ولایت علی کا اقرار ہو رہا تھا. ادھر ولایت کے ماننے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے، ادھر ولایت علی سے انکار کرنے والے تھے، اہل بیت کا بغض رکھنے والے تھے. تو یہ فرق تھا کہ جو وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے لیکن ان کی نماز ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی تھی، انہیں اس گناہ عظیم سے روک نہیں رہی تھی. اگر بچی کی سمجھ میں آ گیا ہے تو ایک بلند آواز سے درود پڑھ کے بتائیں مجھے. نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. خوشی کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ وہ بچی ہے جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتی، آپ سب جانتے ہیں. اور وہ بچی ہے کہ جس کی ماں بھی ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتی لیکن تربیت کیسی کرے گی. یہ قابل تحسین بات ہے. یہ دلوں کی پاکیزگی اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قلب کا طاہر ہونا. کہیں بھی پیدا ہو جانا یا شیعہ کا ٹائٹل لگا لینا ماتھے پر، یہ نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت نظر آئے جیسا حسینی بچہ ہوتا ہے. تو زان امام، بس میں تیزی سے آگے بڑھوں کہ بغض اہل بیت رکھنے والے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ لوگ کفر کرتے ہیں. ہم پر کفر کے فتوے تو آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے لگ رہے ہیں نا. اگر ایسے کافر ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم کافر ہیں. تو کفر کے فتوے لگانے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں کیونکہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ اللہ سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نزدیک شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے شرک کی تعریف یہ بتائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیے قرآن کی طرف. پروردگار عالم جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پروردگار عالم نے بنایا، اب جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکنے سے پہلے پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سنوار لوں.
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جاتے۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ملائکہ سے مخاطب ہے، فرشتوں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے سنوار دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس مجمع میں سے کوئی مجھے بتائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے علاوہ کسی کو کبھی سجدہ کیا ہو، اور اللہ اسی ابلیس کے لیے کہہ رہا ہے کہ کافرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے کس کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ کیا اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ نہیں، ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، غیر اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے سمجھو۔ جب ہم معصومین سے پوچھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی تھی۔ اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس انکار کر رہا تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدے میں سر کو جھکا دیا، کسی فرشتے کے لیے قرآن کی آیت نہیں آئی کہ یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ سلامت رہیں، پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت فرش اعضا کو قائم دائم رکھے۔ تو حضرات امام، میں اب تیزی سے آگے بڑھوں کہ ہم ذاکرین پر یہ الزام ہوتا ہے جب آپ منبر پر آتے ہیں تو آپ علی علی کرتے ہیں، اتنا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اتنا رسول کا ذکر نہیں کرتے جتنا علی کا ذکر کرتے۔ پر مجھ پر تو یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ میں پہلے اللہ اور رسول کا ہی ذکر کرتی ہوں، سبھی کرتے ہیں، لیکن میری مجلس میں ان کا رسول کا اور اللہ کا ذکر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر بھی تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے نا، ہمیں حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس لیے کہ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتی، اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ روایت کر کون رہا ہے؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا سے میں نے یہ کہتے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو پھر رسول ہی کہہ رہے ہیں زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو ہم تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے علی کا ذکر نہیں کیا کرتے، اور علی کے عاشق سامنے بیٹھے ہیں۔ اب ہم تو صرف علی کا قصیدہ نہیں پڑھتے، قرآن بھی علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، رسول بھی علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تمام حروف تہجی علی کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ عربی کی حروف تہجی ہے، اس لیے اس میں کسی کے ذہن میں، اس لیے میں پہلے سے بتاتی جا رہی ہوں کہ اس عربی میں کیونکہ پے نہیں ہوتا، چے نہیں ہوتا، ڑے نہیں ہوتا، گاف نہیں ہوتا، تو
تو یہ وضاحت کر کے آگے بڑھتی ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حروف تہجی علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، کیسے؟ گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواد علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، خے سے ختم القرآن علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم عابد بھی علی، اور زے سے ہے ظالم بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی۔ بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، میرا شین سے ہے شافی بھی علی، ہے صاد سے صادق ذکر علی، اور ذات سے ضامن فکر علی، تو سے طرفین میں نور علی، ذو سے پر نور ظہور علی، رتبہ بھی خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، اور غین سے پاک غنی بھی علی، اور غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، اور میم سے شان ماں بھی علی، من کنتو مولا علی علی، اور میم سے شان ماں بھی علی، من کنتو مولا علی علی، اور نون سے نور خدا بھی علی، اور واو سے وجہ اللہ بھی علی، اور یہ سے ید اللہ پیر علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، دورین طرفین علی کے قدموں میں، ثقلین علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، ہے دہر میں نور حیات علی، ہے دہر میں نور حیات علی، پروانے پھل سرات علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، امید علی، تاثیر علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، امید علی، تاثیر علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہارمونی کے ناروں میں علی، چاروں میں علی، یاروں میں علی، چاروں میں علی، یاروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، احمد کا بھرم بھی علی علی، احمد کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، صلوات و صلات میں علی علی، صلوات و صلات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، آقائے ابوذر علی علی،
تو قبر سے باہر جو کر لے، تو قبر سے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی توجہات کی کہ آپ نے حق ادا کیا ہے فضائل سننے کا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یقیناً یہ کبھی حق ادا کریں گے۔ عزاداران امام، آج کی فرش عزا سکینہ کی فرش عزا ہے کہ سکینہ کی فرش عزا عزاداران امام کہ وہ سکینہ کہ جسے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا۔ عزاداران امام، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے جتنے بھی بیٹے عطا کیے ہوں، مگر وہ اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں خدا سے بیٹی مانگا کرتے ہیں۔ عزاداران امام، کیسا گہرا رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا کہ باپ جب شام کے وقت کتنا تھکا ہارا واپس آئے، ذہن میں کتنی پریشانیاں ہوں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور کوئی چھوٹی بچی گھر میں ہوتی ہے اور وہ باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر صرف بابا کہتی ہے، باپ کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، ساری پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے۔ عزاداران امام، صرف بیٹی کا باپ سے یہ رشتہ نہیں ہے، باپ کا بھی بیٹی سے یہی رشتہ ہے۔ بیٹی کے لیے بھی باپ سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اندر سے، جب بھی جہاں بھی سکینہ کی فرش عزا گزرتی ہے، کہ وہ بیٹی بڑی امیر ہوتی ہے جس کا باپ زندہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹی بڑی غریب ہوتی ہے جس کا باپ مر جایا کرتا ہے۔ آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں عزاداروں۔ جب گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہی، یہ بھی آپ کے چھٹے امام نے کہا ہے نا کہ جب گریے کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، اللہ کی فرش عزا پر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین پر گریہ کرنے والی آنکھ پر، اس سے گرنے والے آنسو پر اللہ اس لیے اپنی رحمت نازل کرتا ہے کہ حسین نے بھی اللہ کے لیے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا۔ عزاداران امام، یہ حسین کی اس لاڈلی کی فرش عزا ہے کہ جسے حسین نے یہ کہہ کر خدا سے مانگا تھا کہ بارے الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت محبت کروں اور جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اور وہی حسین جب مقتل میں شمر خنجر چلاتا رہا، وہی بیٹی بابا بابا پکارتی رہی اور حسین سجدے میں کہتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں عزاداران امام، ایسے ہی حق ہے سکینہ کو رونے کا، وہ سکینہ کہ جسے رونے پر
तमाचे मारे जाते थे। अज़ादारान इमाम, सकीना जब हुसैन मस्जिद से वाजिब नमाज अदा करके आया करते थे तो आके जो नाफिला घर में अदा करते थे तो हुसैन के आने से पहले सकीना हुसैन का मुसल्ला भी बिछाती थी और अपना छोटा सा मुसल्ला भी हुसैन के मुसल्ले के साथ बिछाया करती थी। और ये वतीरा था। करबला में सकीना की उम्र 4 बरस है ना, मदीने में इससे भी छोटी थी। आपने बहुत छोटी छोटी बच्चियों को भी बाप के साथ खड़े होते देखा है ना, नमाज पढ़ते हुए, जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे बाप नमाज पढ़ता है बच्चियां भी वैसे वैसे पढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे हुसैन क़याम करते थे सकीना क़याम किया करती थी, हुसैन रुकू में जाते थे सकीना रुकू में जाया करती थी, हुसैन सजदा करते थे सकीना सजदा किया करती थी। जरा तसव्वुर करो असरे आशूर, अरे जब हुसैन मक्तल गए हैं, अब सकीना तो 4 साल की है ना, सकीना को तो नहीं पता बाबा वापस आएगा या नहीं वापस आएगा। सकीना ने आसिर के वक्त मुसल्ला बिछा लिया, बाबा का मुसल्ला भी बिछाया, अपना मुसल्ला भी बिछा लिया। अब इंतजार कर रही है बाबा आते होंगे। अज़ादारान इमाम, अब जब देखा बाबा नहीं आए, मुसल्ले पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली, एक मर्तबा हाथों को दुआ के लिए उठाया, परवरदिगारा परवरदिगारा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ नमाज का वक्त हुआ हो मेरा बाबा ना आए, परवरदिगारा मेरे बाबा को भेज दे। ऐसा कैसे हो सकता था? सकीना हुसैन को पुकारे और हुसैन ना आए। अरे सकीना को महसूस हुआ मुसल्ले के करीब कोई खड़ा हुआ है। अरे अब जो सकीना ने आगे खोली, क्या देखा? एक शकी खड़ा है, अरे हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर। अरे उस शकी ने बालों से सरे हुसैन को पकड़ा हुआ था। अरे उस सकीना की गोद में सरे हुसैन को फेंक कर गिरता है कि बाबा को आवाज दे रही थी, लो तेरा बाबा आ गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। बेटियों के सरों पर बाप के साए को सलामत रखे परवरदिगार। अज़ादारान इमाम, 3 मरतबा करबला की तारीख में 3 मरतबा सकीना की गोद में हुसैन का सर आया। अरे एक मरतबा मुसल्ले पर, एक मरतबा दरबार यजीद में। अज़ादारों, हम सब जानते हैं ना कि सकीना गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, दरबार यजीद में तख्त के सामने खड़ी थी, तख्त में हुसैन का सर रखा हुआ था। अरे सकीना सरे हुसैन को देख रही थी। एक मर्तबा यजीद ने कहा था ना सकीना, सकीना मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता है। अरे सकीना मैं जब मानूंगा जब तू आवाज दे सरे हुसैन तेरी गोद में आ जाए। अरे उस वक्त सकीना ने ये पुकार कर कहा था, बाबा बाबा तेरी सकीना का इम्तिहान है, तेरी सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है। सारे दरबार ने देखा सरे हुसैन तख्त से बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आ गया। अज़ादारान इमाम, अरे 3री मर्तबा सरे हुसैन कब आया? अंधेरे जिंदान में। अरे जब सकीना तड़प कर रोती थी, बाबा का सर चाहिए, बाबा का सर चाहिए। अरे यजीद ने सैयदे सज्जाद को बुलवाया, कहा ये बच्ची इतना क्यों रोती है? अरे इसे क्या चाहिए? कहा बाबा का सर मांगती है। अज़ादारों, उस अंधेरे जिंदान में सकीना का के पास हुसैन का सर आ गया। अज़ादारों, इस वक्त मैं जानती हूँ बहुत गर्मी हो रही है ना, और आप परेशान भी हो रही हैं। जरा जिंदान शाम की गर्मी का तसव्वुर कीजिए। अज़ादारों, हम सब जानते हैं ना कि वहाँ छत नहीं थी। 2 साल अहले बैत ने उस जिंदान में गुजारे हैं, सारा दिन तपती धूप में भी बैठते थे। अरे आप तो फर्श पर बैठी है ना, यहाँ तो कालीन भी बिछाओ
है, वो तो मट्टी पर बैठते थे, पत्थरों पर बैठते थे। अज़ादारों, इतना अंधेरा था जिंदान में कि सकीना जब हाथ पर हाथ रखती थी ना तो घबरा कर सैयदे सज्जाद से कहती थी, भैया भैया मुझे तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। हम जब सकीना के मसाइब पढ़ते हैं ना तो रोशनियों को गुल कर देते हैं ताकि एहसास हो उस अंधेरे का कि जिसमें 4 साल की बच्ची डरा करती थी। आज इस वक्त तो गर्मी भी है कि हम एहसास करें कि अहले बैत ने किन मुसीबतों का मुकाबला किया है। ज़रा पहले तो लोग समझते थे ना कि ऐसे ही हुसैन का गला काट दिया होगा, लोगों को यकीन नहीं आता था ना, उस वक्त ज़राए अबलाग नहीं थे, लोग यकीन नहीं करते थे कैसे गला काटा होगा। मैं फलस्तीन की बात नहीं कर रही, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ। पारा चनार में हुसैन के मानने वाले का किस तरह गला काटा, पसे पुष्प से, बिल्कुल उसी तरह जैसे हुसैन को ज़िबा किया गया। अरे जिनके दिलों में ताकत नहीं थी वो वीडियो नहीं देख सके, मैंने भी नहीं देखी, मगर तस्वीर तो सबके सामने से गुजरी है। अरे आज भी हुसैन के मानने वालों को इसी तरह हाथ पांव बांध कर पसे पुष्प से खंजर चलाया जाता है। मेरा सलाम हो उस शहीद की मां पर, उस शहीद की मां पर कि जिससे जब पूछा गया ना कि आप पर क्या गुजरी होगी जब बेटे के गले पर इस तरह छुरी चली होगी, जानती है उस हुसैनी माँ ने क्या जवाब दिया? उस हुसैनी माँ ने कहा कि क्या मेरा बेटा मेरे मौला हुसैन से अफजल था? ये होते हैं हुसैन को रोने वाले, ऐसे होते हैं हुसैन पर गिरिया करने वाले, हुसैन को मानने वाले। उस माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा कलेजा फट गया, उसने कहा कि क्या मेरा बेटा मौला हुसैन से अफजल था? अज़ादारान इमाम, आज उस करबला की शहीदा का मातम है, उस यतीमा का मातम है अज़ादारों, कि जिसको मरकर भी रिहाई न मिली। हाथों को जोड़ कर कहूँ अपने सातवें इमाम से, मौला आपने 14 साल जिंदान में कैद काटी, मौला 14 साल जिंदान में कैद रहे, मगर मेरे मौला आपकी कब्र भी जिंदान में नहीं बनी। गिरिए का कुछ तो हक अदा कीजिए। अज़ादारान इमाम, मेरे सातवें इमाम की भी कब्र जिंदान में नहीं बनी। मेरे मौला का जनाजा उठाने वाले कैदी नहीं थे, असीर नहीं थे, मगर वो सकीना जो रोती रही कि अम्मा घर कब जाएंगे, अम्मा घर कब जाएंगे, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, भैया हम घर कब जाएंगे। वो सकीना जिंदाने शाम में मर गई। अरे जिंदाने शाम में कब्र बन चुकी। अज़ादारों, अरे जनाजा उठाने वाला तुम्हारा चौथा इमाम, सर से पैर तक जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अज़ादारान इमाम, जनाजा उठाने वाला कैदी था, असीर था, और 4 साल की बच्ची का जनाजा। अज़ादारों, ये वो सकीना है, ये वो यतीमा है जिसे ये भी नहीं पता था यतीमी कहते किसे है। जब जनाबे मुस्लिम मारे गए, हुसैन की गोद में आतिका को बैठे देखा हुसैन प्यार कर रहे हैं, नई बालियां पहना रहे हैं, सर पर हाथ फेर रहे हैं। पूछा बाबा आतिका को इतना प्यार क्यों? अरे हुसैन ने कहा ये यतीम हो गई है, जो यतीम हो जाता है उसे सब गले से लगाते हैं, उसे प्यार करते हैं। जरा तसव्वुर करो, अरे शामे गरीबा जब हुसैन मारे गए, अरे खैमों में आग लग रही थी, उस वक्त सकीना अरे समझी गई जो शकी नजदीक आ रहा है, अब मुझे प्यार करेगा। अरे ये कहते हुए आगे बढ़ी, अना यतीम, मैं यतीम हूँ, मेरा बाबा मारा गया, मगर शकी ने प्यार नहीं किया। अरे सकीना को तमाचे मारे,
سے گوشوارے شیر کرنے والی اللہ لعنت اللہ علی القوم بارے الہ پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بارے الہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا شہزادہ علی اصغر کا انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بارے الہ پاک پروردگار جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما جس میں فرش عزائے حسینی بچھا سکے. بارے الہ پاک پروردگار ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے. پاک پروردگار جس گھر میں فرش عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد. اور سب سے بڑی دعا کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. بارے الہ پاک پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Hussein.